کرم مانگتا ہوں ہر سال جو ذکر شہداء کرتے مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں سوتا ہے کنارے تیرے نہر فرات تیری مٹی سے ابھی بوئے وفا آتی ہے شہید ہو گئے کچھ اور تیرے لال حسین کربلا میں جو شریک اصحاب حسین تھے ان کے حوالے سے کچھ ابتدائی اشعار ہیں، لیکن اصحاب حسین جو تھے ان کا سلسلہ صرف کربلا تک نہیں محدود رہا۔ یہ جو محبت میں حسین کی جان دے رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ بھی تو وہی ہے، سلسلہ جاری ہے۔ وہ یہ تعداد 72 پہ ختم نہیں ہوئی۔ آپ جس کو دیکھیں کہ اس نے اختیاری طور پر، میں پھر کہہ رہا ہوں اختیاری طور پر حسین کے لیے جان دی ہے، مجبوری میں نہیں کہ نام سید خادم حسین نے مار دیا گیا، جس نے اختیاری طور پر شہید ہوتا ہی وہ ہے کہ جو وہ شہادت کا راستہ اختیاری طور پر کرتا ہے۔ اور اس ملک میں، جس ملک میں ذکر اہل بیت کرنا جرم قرار دے دیا ہے، ایک مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والا میڈیا کے سامنے کھلے عام برسر ذکر اہل بیت کرتا نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے شہادت کا راستہ چن لیا ہے اور اس پر قدم بڑھا دیا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ٹکڑے ہو کے سرے دشت بکھرنے کے لیے ہم تو آئے ہیں یہاں آپ پہ مرنے کے لیے۔ آسماں آیا تھا پھیلائے ہوئے دامن عرش، آسماں آیا تھا پھیلائے ہوئے دامن عرش، سر ہی راضی نہ تھا نیزے سے اتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بار بار یہ اعلان کیا گیا کہ یہ مجلس عزا خصوصیت کے ساتھ شہید امجد صابری کی بلندی درجات کے لیے پاسبان عزا اور علی سینٹر ہیوسٹن امام بارگاہ کی انتظامیہ نے مشترکہ طور پر منعقد کی، اور جیسے کہ ابھی آپ میرے بزرگ اور بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر جناب عارف امام صاحب کے ذریعے سماعت فرما رہے تھے کہ امجد صابری ظاہری طور پر ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جو ظاہراً سنی العقیدہ
घराना, लेकिन मेरी क्योंकि उनसे एक दो नहीं, कराची में 20 ऐसे प्रोग्राम जिसमें मसलन हमारी सदारत है वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से आए और उन्होंने कलाम पढ़ा। एक ऐसा जलसा भी था सियासी कि जिसमें उन्हें नात पढ़नी थी, मुझे तकरीर करनी थी, और उसमें भी वो मेरे बराबर में बैठ के कुछ राज व नियाज़ की बातें की। तो मैं आज आप हजरात के सामने इस ह्यूस्टन शहर में ये अर्ज़ करने वाला हूँ कि एक जलसे में बिल्कुल मेरे साथ बैठे थे, तो सरगोशी में बात कर रहे थे कि मौलाना आप जानते हैं कि करबला के बाद सिर्फ 2 ही फ़िरके हैं। करबला के बाद सिर्फ 2 ही फ़िरके हैं, एक फ़िरके का नाम है हुसैनी, एक का नाम है यजीदी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कि मुझसे उन्होंने ये ख़ुद कहा कि मौलाना लोग मुझे कुछ भी समझते रहें, मैं हुसैनी लश्कर का एक अदना सा सिपाही हूँ। यानी उन्होंने ये अपना अकीदा बता दिया कि मेरा ताल्लुक़ किससे है। और हम इस मीडिया के ज़रिए समा चैनल पे, क्योंकि उन्होंने आखिरी अपना प्रोग्राम किया था जिसमें वो उन्होंने नात पढ़ी जो अभी बच्चे ने पढ़ी थी, क्या नाम था, ज़ैन मियाँ ने जो कलाम पढ़ा था, और वही गोया उनकी बख्शिश का ज़रिया बनेगा कि जिस तरह से उन्होंने वो कलाम पढ़ा और वो अपनी अकीदत का इजहार किया करते थे। मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ शहीद अमजद साबरी की बुलंदी दर्जात के लिए कि आपने ख़ुद बता दिया कि आपका ताल्लुक़ किस कबीले से है। आपने अपने आप को हुसैनी, और जैसा कि आरिफ भाई ने अभी फरमाया कि उसका अंदर बताता था, उसका चेहरा बताता था कि वो कभी किसी नासबी ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रख सकता। उसका चेहरा बताता था कि वो हुसैनी मसलक से ताल्लुक़ रखता है। और मैं शहीद को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए जुमला कह रहा हूँ कि अमजद साबरी, रात में और शहंशाह भाई सारी रात, क्योंकि वहाँ दिन था यहाँ रात थी, उसकी तदफीन देखते रहे। चेहरा नूरानी चेहरा, क्योंकि चेहरा खुला हुआ था जब कब्र में उतारा जा रहा था। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप खुशकिस्मत हैं, जब नबी पाक और मौलाए कायनात कब्र में आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, आपका ये खिलता हुआ चेहरा, ये आपका रोशन चेहरा जब उनकी ज़ियारत करेगा तो आप उनसे कहिएगा, ये अमजद साबरी के लिए मेरा दिल कहता था कि उस वक्त मैं कहूँ जब टीवी पे वो नज़र आ रहे थे, कि उस वक्त आप मौला से कहिएगा कि मौला मैं अपने खून का नजराना देकर आया हूँ, इसलिए कि अल्लाह को, मैं जुमला कह रहा हूँ, देखें कितने जाग रहे हैं, कितने आमादा नहीं है। अल्लाह को, अल्लाह को, अल्लाह को इस्लाम की आबियारी के लिए नजिस खून पसंद नहीं है। मैंने तो जुमला कह दिया, आपने सुन लिया। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको ज़िंदगी है, बड़ी मेहरबानी। अरे आलिम, खुदा आपको सलामत रखे। पाकिस्तान बनाया है मोहम्मद अली ने, मोहम्मद अली जिना ने, और दौलत दी है राजा साहब महमूदाबाद ने। तो जान लेना चाहिए कि फ़हमो फ़िरासत है मोहम्मद अली की, दौलत है राजा साहब महमूदाबाद की। जैसा कि फ़हमो फ़िरासत थी नबी मुस्तफ़ा की और दौलत थी खदीजत कुबरा की। यार खुदा आपको सलामत रखे। दौलत थी जनाब खदीजतुल कुबरा की। लिहाजा इस्लाम ख़त्म होने वाला नहीं है, पाकिस्तान ख़त्म होने वाला नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि साहब पाकिस्तान बस ख़त्म हो जाएगा, वहाँ इस किस्म के हालात हो रहे हैं, नहीं। पाकिस्तान में खून लगा है उनका कि जो खून हुसैन पर अपनी जान निसार करने वाले हैं। पाकिस्तान ख़त्म होने वाला नहीं है। पढ़े लिखे हजरात हैं, एक जुमला कह दूं, इस्लाम ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए कि करबला के बाद अगर किसी ने बैत का सवाल किया होता, बनु उमैया ने, बनु अब्बास ने मजालिम बहुत किए,
لیکن پھر مولا سجاد سے لے کے 11ویں امام تک کسی سے بیعت کا سوال نہیں ہوا. کیوں نہیں سوال ہوا؟ اس لیے سوال نہیں ہوا دنیا والے جان لیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچایا نہیں ہے, اسلام کو بچایا نہیں ہے, اسلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. لبیک یا خدا آپ کو سلامت رکھے. لبیک یا حسین. لہذا امجد صابری ہمارے لاکھوں سلام. ظاہری طور پر آپ کو کسی انداز سے دفن کیا ہو, کسی انداز سے آپ کی نماز جنازہ ہوئی ہو. ابھی جملہ بہت اچھا ایک تاریخی جملہ کا عارف بھائی نے کہ یہ اختیاری شہادت ہے. یا علی, یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. آپ ہم میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو جدی پشتی حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, سادات ہیں, لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو امجد صابری کی طرح اس دروازے پہ بعد میں آئے ہیں. تو میں خراج عقیدت پیش کر دوں ایک اور جملے سے. امجد صابری کی روح سن رہی ہے, شہید زندہ ہوتا ہے. یہاں ہیوسٹن وہ کئی دفعہ آئے ہیں, ظاہر ہے کہ میں اس وقت یہاں نہیں تھا, لیکن جیسا کہ ابھی سنا کہ وہ کئی دفعہ یہاں آئے, تو ان کی روح یہاں ہوا فضا میں موجود ہوگی. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں, آپ کی وجہ سے مولائے کائنات کی تلوار نے صفین کی جنگ میں آپ کے آبا و اجداد کو قتل نہیں کیا تھا. میں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی, آپ نے سن. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. سرور بھائی, خدا آپ کو سلامت رکھے. میں نے یہ ایسے ہی اختیاری نہیں ہو جایا کرتی ہے, یہ شہادت اختیاری ایسے ہی نہیں ہو جاتی ہے. یقین جانے میں کچھ اور پڑھنے کے لیے سوچ رہا تھا, لیکن بس عارف بھائی کے اس جملے نے میرے پورے موضوع کو تبدیل کیا, اور وہ یہ کہ اختیاری شہادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. آپ دیکھیے, ہور تھا کہ جس نے راستہ روکا تھا, لیکن شب عاشور اختیار کی یا نہیں کی شہادت؟ اور فرما رہے ہیں, پتہ نہیں تھا امجد صابری کے روزانہ واقعات ہو رہے تھے. چند دن پہلے تو ابھی ذکر کیا خرم زکی شہید کا. خرم زکی کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, امجد صابری کے بھی چھوٹے چھوٹے 5 بچے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس انداز سے خرم زکی اور امجد صابری کا کیا پتہ نہیں تھا, روزانہ پتہ تھا کہ روزانہ واقعات ہو رہے ہیں, اور صرف مارا جا رہا ہے حسینی لشکر کی وجہ سے. میں شیعہ سنی کی بات نہیں کرتا, کیونکہ شیعہ سنی کا معاملہ کہیں اور سے چلتا ہے. ہمارے پاس تو 2 ہی معیار ہیں, یا حسینی ہونا یا یزیدی ہونا. تو ہم کیوں مجلس کر رہے ہیں؟ یہ پاسبان اذان علی سینٹر نے کیوں مجلس رکھی؟ دنیا بھر میں مجلسیں ہوں گی, کیوں ہو رہی ہیں؟ پاکستانی باس چینل پہ اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ اس کو شہید کہا جائے یا نہیں کہا جائے. حیرت کی بات ہے, افغانستان میں ڈراؤن حملے میں کوئی مارا جاتا ہے تو سب سے پہلے فضل الرحمان اسے شہید کا لقب دے دیتا ہے. کوئی کتا بلہ مر جاتا ہے تو نعوذ باللہ اس کو شہید کا رتبہ دے دیتے ہیں, اور جس کو علل اعلان گولی سے مارا ہے, اور مارا کس وجہ سے, کیا قصور تھا اس کا, سوائے محبت نبی اور آل نبی. پھر جملہ کہہ دوں, نبی کی محبت میں تو بہت نعتیں پڑھ رہے ہیں, کوئی اور کیوں نہیں مارا گیا؟ میں نے تو جملہ کہہ دیا, آپ اور نہیں فرما رہے. بھائی نبی پاک کی محبت میں تو ساری دنیا میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں نا. جملہ کہہ دوں, مارے وہ جا رہے ہیں جو نبی کے ساتھ آل کا ذکر کرتے ہیں. یا خدا آپ کو سلامت رکھے, جو نبی پاک کے ساتھ آل کا ذکر کرتے ہیں. اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی رسول پاک نے پہلے سے حدیث میں بڑ اور باڑ لگا دی ہے شہادت کے حوالے سے. آپ لاکھ امجد صابری کو شہید نہ کہیں, اپنے کسی نجس مر جانے والے کو شہید کہیں, لیکن رسول پاک نے پہلے سے بند باندھ دیا ہے. کوئی حدیث دکھا دیں, پڑھے لکھے حضرات ہیں, کوئی ایک سرور بھائی کوئی ایک حدیث دکھا دیں کہ رسول نے فرمایا ہو کہ من ماتا
अला हुब्बे मोहम्मदिन व आले मोहम्मदिन माता शहीदा। चैलेंज कर रहा हूं हुजूर, कोई एक हदीस दिखा दें कि नबी पाक ने फरमाया हो कि जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहीद। या अली, सो रहे मासूम भाई, एक अजीब बात कह रहा हूं, कोई एक हदीस दिखा दें कि नबी पाक ने, मैं दोहराता रहूंगा जब तक पीछे कुर्सी पे बैठे हुए लोग फोन पे खेलने वाले तवज्जो नहीं फरमाएंगे, एक जुमला कह रहा हूं कि जनाब नबी पाक ने किसी हदीस में बयान फरमाया हो, किसी हदीस में, कि जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहीद। या अली, नहीं मिलता। फिर दोहरा रहा हूं, किसी हदीस में दिखा दें आरिफ भाई कि नबी ने ये फरमाया हो कि जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहीद। नहीं, फरमाया मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। या अली, नबी पाक ने अपना जिक्र नहीं फरमाया। मैं कहूंगा सरकार हम तो आल से मोहब्बत करते ही आपकी वजह से हैं, फिर आपने अपना जिक्र क्यों नहीं किया? तो शायद जवाब आएगा मुझसे मोहब्बत का दावा बहुत से लोग करेंगे, आल से मखसूस लोग मोहब्बत करें। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको जिंदगी अता फरमाए, खुदा आपको सलामत रखे। माशाल्लाह, में अगर इब्लीस की मूरत न होती, पानी दे दो, ज़हनों में पानी। आपसे कभी कदूरत न होती, माशाल्लाह। करते सभी इंसान बस अली से प्यार, करते सभी इंसान सब बस अली से प्यार, दोज़ख को कभी बनाने की जरूरत ही ना हो। माशाल्लाह है। ये जिसने भी कथा लिखा है, अब ये तो आरिफ भाई जानते हैं कि इसके क्या कह लीजिए रुमूज हैं रदीफ काफिये के, लेकिन खुलासा ये है हदीस का। नबी पाक का फरमान है कि या अली लो जम अन्ना से अला हुब्बे का, या अली अगर तमाम इंसान, मुसलमान नहीं, तमाम इंसान आपकी मोहब्बत में जमा हो जाते तो अल्लाह जहन्नुम को पैदा ही ना करता। या अली, खुदा आपको सलामत रखे, मेहरबानी। खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। ये रज़ा मियाँ जो पीछे बैठे हैं नौजवान, उनसे ख़ास तवज्जो का तालिब हूँ कि जनाब नाते तो बहुत पढ़ते हैं, अमजद साबरी को क्यों शहीद किया? इसलिए किया कि ये नबी पाक के साथ आल का जिक्र करता है और आल के जिक्र की वजह से शहीद किया, मारा। तो अब जब आल की वजह से मारा तो नबी की हदीस सच्ची साबित हो रही है ना शहीद होने के लिए। या अली कि मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, आले मोहम्मद की मोहब्बत मखसूस लोग करेंगे, नबी की मोहब्बत का दावा हर कलमा पढ़ने वाला करेगा। तो नबी ने तो 1400 साल पहले इस बहस को बंद कर दिया था कि जो आल से मोहब्बत करके मरेगा वो शहादत का रुतबा पाएगा, जो आल से मोहब्बत नहीं करेगा लाख मेरा कलमा पढ़ता रहे उसका शहादत से कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये तो 1400 साल पहले। आज समा चैनल पे भी ये बहस आ रही थी, ये बता रहे थे मासूम भाई, मैं तो नहीं देख सका, कि जनाब उसको शहीद कहा जाए या नहीं कहा जाए। हैरत की बात है, मुसलमानों पर हैरत है कि वो इस बात पर बहस करते हैं जबकि उसको मारा है मोहब्बत अहले बैत की वजह से। और हम तो इसका सबूत, मैं पाकिस्तान में होता तो शायद, क्योंकि शरीयत में ये हुक्म है कि अगर आप नमाज जनाजा न पढ़ सकें तो कब्र पे जाके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहली रात से पहले पहली रात आने से पहले उसकी कब्र पे जाके नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। मैं वहाँ होता तो शायद जाकर अकेले में नमाज जनाजा पढ़ देता, लेकिन मौला तो दिलों के राज से वाकिफ़ है ना, उसके दिल में हुब्बे अली थी तो यकीनन उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर किया होगा। क्योंकि मैंने इब्तदा में अर्ज़ किया कि नबी पाक ने कांधे पे हाथ रख के फरमाया कि या अली आपकी मोहब्बत, आपके मुहिब 7 मुकामात पे खुश होंगे। बस क्योंकि अमजद साबरी का जिक्र है तो 2 जुमले और फिर उस रिवायत को कंटिन्यू कर दूं कि जनाबे अली मौत के वक्त भी आएंगे और कब्र में भी आएंगे। जो उनसे मोहब्बत दिल में रखता होगा
اس کی قبر میں آئیں گے، سب کی قبر میں جو محبت رکھتا ہوگا وہ خوش ہو کر دیکھے گا۔ تو یقیناً امجد صابری محب علی تھا، لہٰذا جب قبر میں گیا تو مولا نے اپنی زیارت کرائی ہوگی، اور یہی سبب ہے لاکھ کہتے رہیں کہ عشرہ مبشرہ، محمد علی بھائی توجہ رکھیے گا، بھولا نہیں ہوں، عشرہ مبشرہ کہا کہ جناب عشرہ مبشرہ، تو میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دیں ڈسکس ہوا ہو، نہیں۔ پھر یہ حدیث سب سے پہلے کب کتابوں میں آئی؟ جلدی سے عرض کر دوں، یہ روایت اگر تھکے نہیں ہے تو یہ روایت سب سے پہلے ظاہر ہوئی ہے جنگ جمل میں۔ یا علی آمادہ ہے تو سب سے پہلے یہ روایت حماد بھائی سب سے پہلے آئی ہے جنگ جمل میں، ادھر سے گھوڑے پہ مولا کائنات، ادھر سے ایک شخصیت، اور آگے بڑھ کے کہتی ہے یا علی آپ کو یاد ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے سرتپا دیکھا، جو فضائل سننے کے عادی ہیں، اور سرتپا دیکھ کے فرماتے ہیں دنیا بننے سے پہلے کی کوئی بات ہے تو کرو۔ یا علی، میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں۔ فرماتے ہیں یہ کائنات، یہ دنیا بننے سے پہلے کی کوئی بات ہے تو کرو، جو کہہ رہے ہو مجھے یاد نہیں ہے، میں تو رسول کی رسالت کا گواہ ہوں۔ یا علی، اور رسول کو رسالت کب ملی ہے؟ کہا کہ نہیں یا علی میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہو کیا کہنا ہے۔ بچے غور کریں، خاص طور پہ جو آپس میں بیٹھتے ہیں دنیا کے لوگوں کے ساتھ اپنی جاب پر، کاروبار میں، کالج، یونیورسٹی میں، اور لوگ ہم پر اعتراضات کرتے ہیں، انہیں چیلنج کریں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، چیلنج کریں کہ جناب یہ حدیث جو عشرہ مبشرہ کی وضع حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث، یہ کیسے ظاہر ہوئی؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اچھا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ یا علی رسول پاک نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی، جن میں فلاں 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 9 اور ایک آپ جاگ رہے ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے۔ نعتیں بہت پڑھتے ہیں لوگ، لیکن جو آل محمد کا بھی ذکر کرتا ہے مر ذرا تو پتہ چلے گا، وہ مصرع مجھے یاد نہیں ہے، مر ذرا قبر میں جا پتہ چلے گا کہ کیا حسین ہے، یہ بتا دیا۔ آخری مصرع تو ہم نے وہ سما چینل میں خود سنا جب وہ سرکار سے التجا کر رہا تھا کہ پہلی رات جب میں تنہا ہوں گا تو اس وقت میری قبر میں آئیے گا اور میری مدد کیجیے گا۔ یقیناً نبی پاک ہی مرکز ہیں، نبی پاک ہی کو اللہ نے کائنات کے لیے اول مخلوق قرار دیا، اور ان کی محبت میں دنیا سے جانے والا شہید ہے۔ میں ہوتا تو شاید اس کی قبر میں تلقین پڑھتا، قبر پہ نہ پڑھ سکتا حالات کی وجہ سے، یا تو بعد میں پڑھتا اس کی قبر پہ اور کہتا کہ جس علی کو تم یاد کرتے تھے وہ تمہاری قبر میں آئیں گے، اور جس حسین کا بار بار ذکر کرتے تھے وہ حسین ابن علی۔ یقیناً روایت ملتی ہے ابھی شہادت کے حوالے سے، اختیاری شہادت کے حوالے سے، جس انداز سے عارف بھائی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، یہ بچے پڑھ رہے تھے۔ حضرت مسلم کے 2 لال ہیں، حضرت عبداللہ کے 2 لال ہیں۔ میں کہوں گا امجد تمہارے بچوں میں سے بھی ایک کا نام اونا محمد ہے، تم نے کیا سوچ کے نام رکھا؟ ایک کا نام حب علی ہے، 2 بیٹے 3 بیٹیاں۔ آج فیس بک پر ہم دیکھ رہے تھے 5 بچے باپ کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، کوئی پرانی تصویر کسی نے ڈالی۔ میں عرض کروں گا جانا تو ہر ایک کو ہے، لیکن جو کربلا والوں کو یاد کر کے جائے۔ عزیزدارو، آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہے حضرت عباس علمدار کی بہن جناب رقیہ
عزادارو جب جناب رقیہ جناب زینب کے ساتھ واپس مدینے آئیں، جناب زینب سے پوچھا اے بہن میں اپنی ماں کے گھر جاؤں یا اپنے شوہر کے گھر جاؤں؟ سنیں گے آخری جملہ عزادارو جناب زینب فرماتی ہیں اے بہن رقیہ پہلے اپنی ماں کے گھر جاؤ، عباس کا پرسہ دو۔ عزادارو رقیہ جب اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئی، ابھی دروازے سے اندر گئی تھی کہ جناب ام البنین عصا کا سہارا لیے ہوئے آگے بڑھی اور کہا رقیہ خبردار مجھے عباس کا پرسہ نہ دینا، ارے مجھے زہرا کے لالوں کا پرسہ دینا، مجھے علی اکبر کا پرسہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خداوندہ ان رونے والوں کو دنیا کے غم میں نہ رلانا، خداوندہ ان شہداء کے درجات کو بلند فرما، خصوصاً امجد صابری کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین کے ساتھ محشور فرما، ان کی قبر کو نور آل محمد سے منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ خداوندہ شب جمعہ ہے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ہمیں امام کے غلاموں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ پھر سورہ الحمد امجد علی صابری ابن غلام فرید صابری اور تمام مرحومین کے لیے ثواب الفاتحہ۔